وشال میں ایک ضروری کام سے باہر جا رہا ہوں، میری واپسی تک تیار رہنا، لنچ کرنے کے لیے باہر چلیں گے۔ اوکے، وشال امی سے کہتے ہوئے دروازہ بند کرنے لگی تھی جب آریان نے بیچ میں ہاتھ رکھ کے اسے روکا۔ وشال نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ تمہیں تو گڈ بائی بھی کہنا نہیں آتا؟ آریان کے لہجے میں شوخی تھی۔ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے وشال کا چہرہ سرخ ہوا تھا، اس سے پہلے کہ وہ واپس جانے کے لیے مڑتی۔ آریان نے اسے بازو سے پکڑ کر روکا اور اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے ایک چھوٹی سی شرارت کر دی تھی۔ وشال کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ چلو اب میں چلتا ہوں، آریان شرارت سے کہتے ہوئے واپس مڑا۔ دوبارہ بائے کہنے کے لیے نہیں آؤ گی کیا؟ آریان معصومیت سے بولا تھا، جس پر وشال نفی میں سر ہلاتے ہوئے بھاگ کر کمرے میں چلی گئی، گویا وہ دوبارہ اسے اپنی گرفت میں نہ لے لے۔ اس کی حرکت پر آریان کا ایک جاندار قہقہا ابھرا تھا۔ مسکراتے ہوئے وہ دروازہ باہر سے لاک کر کے نکل گیا۔ جی ماما، انشاءاللہ سنڈے کی فلائٹ ہے، منڈے کی صبح میں آپ کے پاس ہوں گا۔ زہران مسز ملک کی کال اٹینڈ کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ ایشل اندر کمرے میں اپنا اور زہران کا ضروری سامان پیک کر رہی تھی۔ زہران ایک نظر اس پر ڈالتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ جی مام ٹھیک ہے، آپ کی بہو بھی میرے ساتھ ہی آئے گی، وہ بھی مل لیجیے گا۔ جی بیٹا، مجھے تو بہت شدت سے انتظار ہے تم دونوں سے ملنے کا۔ تم جانتے نہیں ہو تمہاری واپسی کی خبر سن کر ہم سب کتنا خوش ہوئے ہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے دوبارہ سے زندگی مل گئی ہے، ورنہ تمہیں لندن بھیجتے وقت ہم یہ امید کھو بیٹھے تھے کہ تمہیں کبھی دوبارہ بھی دیکھیں گے۔ کہتے ساتھ ہی مسز ملک کا لہجہ بھر گیا تھا۔ اچھا مام، بس اب رونا نہ شروع کر دیجیے گا، پھر سے دیکھیں اب واپس آ رہا ہوں نا، اور ساتھ میں آپ کی بہو کو بھی لا رہا ہوں۔ بہت شوق تھا نا آپ کو میری شادی کا، دیکھیں آپ کی خواہش کو میں نے اپنی سر آنکھوں پر رکھا۔ امید ہے ایشل سے مل کر آپ کو اچھا لگے گا، میری طرح آپ کو بھی بہت پسند آئے گی۔ وہ میرے بیٹے کی پسند ہے تو مجھے کیوں پسند نہیں آئے گی بھلا؟ بلکہ میں تو شکر گزار ہوں اس لڑکی کی جس کی وجہ سے تمہارے چہرے کی رونق اور مسکراہٹ واپس لوٹی ہے۔ ہاں بولو، کیا معلومات ہیں؟ باس ایڈی تو اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے کر اس کی ماں کے گھر گیا ہے، جبکہ ایشل اس وقت گھر میں اکیلی ہے۔ آریان کسی کام سے باہر گیا ہے تو پھر انتظار کس چیز کا ہے؟ احمق انسان، کوبرا غصے سے فن کاٹتے ہوئے بولا تھا۔ جی باس، ہم نے اپنے آدمی بھیج دیے ہیں، مجھے تھوڑی دیر میں وہ لڑکی اپنی آنکھوں کے سامنے چاہیے، کوبرا کرختگی سے کہتے ہوئے سامنے میز پر موجود اسلحے کو چیک کرنے لگا تھا۔ وشال اپنے کمرے میں ڈریسنگ کے سامنے کھڑی باہر ڈنر پر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی جب اسے لاؤنج سے کچھ عجیب قسم کی آوازیں سنائی دی۔ اس کا بالوں میں چلتا ہیئر برش والا ہاتھ رک گیا تھا۔ برش اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا، کیونکہ گھر میں اس کے علاوہ اس وقت کوئی نہیں تھا۔ تمام ملازمین بھی اس وقت تک کام کر کے جا چکے ہوتے اور گھر کی حفاظت پر مامور گارڈ اور چوکیدار گھر سے باہر تھے۔ وہ صوفے سے اپنا دوپٹہ پکڑ کر لڑکھڑاتے قدموں سے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر کی طرف بڑھی۔ خوف کی ایک لہر اس کے پورے وجود میں سرایت کر چکی تھی۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئے جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوئی، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ شانور ہمنا بیگم کی گود میں سر رکھ کر انہی کے کمرے میں بہت سکون سے بیٹھی ہوئی تھی کہ دونوں کافی دیر سے ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف تھی۔ بیٹی سے اتنے عرصے کے بعد مل کر باتیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ایڈی اور حسن صاحب بھی لاؤنج میں بیٹھے باتوں میں مصروف تھے جب ایڈی ایک دم سے اپنی ریسٹ واچ پر ٹائم دیکھتے ہوئے کھڑا ہو گیا تھا۔ چلیں، مجھے اب اجازت دیں، مجھے ایک ضروری کیس کے سلسلے میں جانا ہے۔ آپ لوگوں سے مل کر بہت خوشی ہوئی، آپ لوگوں نے مجھے قبول کر لیا، آپ نہیں جانتے میں اس وقت کتنا خوش ہوں۔ مجھے امید نہیں تھی کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے۔ آپ کی بیٹی کو اتنا عرصہ دور رکھا آپ لوگوں سے، اگر آپ کے دل میں ذرا سی بھی کوئی خلش ہے تو آپ مجھ سے کہہ سکتے ہیں انکل، میں مجرم ہوں آپ کا۔ ایڈی حسن صاحب کے سامنے نیچے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ حسن صاحب اس کی حرکت پر چونک گئے تھے۔ میری وجہ سے آپ کی بیٹی کو تکلیف ہوئی، اتنا عرصہ آپ لوگوں نے اس سے دوری برداشت کی، وہ بہت یاد کرتی تھی آپ کو۔ ایڈی کے چہرے پر شرمندگی کے آثار واضح تھے۔ میں ایک بار پھر معافی مانگتا ہوں آپ سے۔ ایڈی نے ان کے آگے دونوں ہاتھ جوڑے تھے جسے حسن صاحب نے تھام لیا تھا۔ بس بیٹا، نصیب میں شاید یہی لکھا تھا، ہماری بیٹی ہم سے اتنا عرصہ دور رہی، اس کا ہمیں بھی کافی دکھ ہے۔ ہم تو امید ہی کھو بیٹھے تھے کہ زندگی میں اب کبھی دوبارہ اسے دیکھنا نصیب بھی ہوگا یا نہیں۔ حسن صاحب ایڈی کو اپنے ساتھ بٹھائے ہوئے نم آنکھوں سے بولے۔ غلطی اس کی بھی ہے بیٹا، وہ شروع سے ہی بہت ضدی تھی۔
ہماری اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے کافی لاڈلی ہے، بچپن سے ہی اسے اپنی ہر ضد صحیح اور غلط بات منوانے کی عادت تھی۔ غلطی ہماری بھی ہے اسے اتنی آزادی دے کے وہ اپنا ہر فیصلہ خود ہی کرنے لگ گئی تھی۔ بچے تو نہ سمجھ ہوتے ہیں، حسن صاحب ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولے۔ انہیں سمجھانا تو ہمارا کام ہوتا ہے۔ شاہ نور کو اپنی ضد اور جنون کی وجہ سے اگر ایسی خطرناک جگہ جانے کا شوق تھا تو ہمیں سمجھنا چاہیے تھا اسے، لیکن ہم نے اس بات کو اتنی اہمیت نہیں دی۔ اس میں ہم سب کی ہی غلطی ہے، لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اتنے عرصے میں وہ تمہارے ساتھ محفوظ رہی۔ تم نے خود کو اس کے ساتھ ایک حلال اور پاکیزہ رشتے میں باندھ کر اس کی حفاظت کی، اس کا خیال رکھا، ورنہ اس کی عزت اور جان دونوں کو نقصان پہنچ سکتا تھا۔ اور جہاں تک میں تمہیں جانتا ہوں تم سے بہتر انسان کوئی نہیں ہے اس کے لیے۔ حسن صاحب شفقت سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولے تھے۔ ایڈی مشکور نظروں سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تبھی کمرے سے شاہ نور اور ہمنا بیگم باہر آئیں۔ ایڈی جو جانے کے لیے کھڑا ہو چکا تھا، اپنی ماں کے ساتھ لگی شاہ نور کے پرسکون سے چہرے پر نظر ڈالی تو اس کے دل میں بھی سکون کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ شاہ نور کی خوشیاں اسے ہر چیز سے بڑھ کر تھی، ہر چیز سے بڑھ کر عزیز تھی۔ تبھی اس نے شاہ نور کے نکاح کے بعد چند ماہ کی تگودوں سے اس کے گھر والوں کا پتہ کروا لیا تھا اور انہیں اس کے بارے میں سب کچھ تفصیل سے بتایا۔ حسن صاحب اس کے بارے میں سب کچھ جاننے کے بعد کافی حد تک پرسکون ہو گئے تھے کہ ان کی بیٹی اب محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی دائمی خوشیوں کے لیے دل سے دعا کی۔ ایڈی نے شاہ نور کی طرف دیکھا تھا جسے وہ اس سے کچھ پوچھنا چاہ رہی ہو لیکن بول نہیں پا رہی۔ شاہ نور تم میرے ساتھ جانا چاہتی ہو یا رہنا چاہتی ہو؟ تمہاری مرضی، اگر تم رہنا چاہتی ہو تو رہ لو 2-3 دن، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جب آنا ہوا بتا دینا، میں آ کر لے جاؤں گا۔ شاہ نور کے بغیر ایک پل گزارنا اس کے لیے بہت مشکل تھا، لیکن اس کے لیے شاہ نور کی خوشیاں سب سے اہم تھی۔ وہ جانتا تھا شاہ نور اتنے عرصے کے بعد اپنے گھر واپس آئی ہے، اس کا دل نہیں چاہے گا فوراً واپس جانے کو۔ شاہ نور نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا اور احسان مند نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا، جو اس کے دل کی بات اس کے کہے بغیر ہی سمجھ گیا تھا۔ آج شاہ نور کو اپنی قسمت پر رشک محسوس ہو رہا تھا۔ ہمنا بیگم نے بھی مسکرا کر اپنے خوبرو داماد کی طرف دیکھا، پھر آگے بڑھ کر اسے پیار دیا تھا۔ حسن صاحب نے بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پیار دیا۔ خوش رہو بیٹا، جاؤ بیٹا، گیٹ تک چھوڑ آؤ، ہمنا بیگم شاہ نور کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ شاہ نور ان کی بات پر سر ہلاتے ہوئے ایڈی کے ساتھ چل دی تھی۔ شاہ نور ایڈی پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ جب وہ گاڑی تک آیا، پیچھے مڑ کر شاہ نور کی طرف دیکھا۔ تم کچھ کہنا چاہتی ہو؟ ایڈی اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ میں تمہیں تھینکس بولنا چاہتی تھی، مجھے میرے گھر والوں سے ملوانے کے لیے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں تمہارا شکریہ ادا کیسے کروں، یہ میرے لیے سچ مچ بہت بڑا سرپرائز تھا۔ شاہ نور نم آنکھوں سے بولی۔ تم خوش ہونا، ایڈی اسے بازوؤں سے پکڑتے ہوئے بولا، بس میرے لیے یہی کافی ہے۔ اور تھینک یو کس چیز کا، یہ سب تو میرا فرض تھا۔ تم سے نکاح تمہیں تحفظ دینے کے لیے کیا تھا، نہ کہ تم سے تمہاری خوشیاں چھیننے کے لیے۔ اور تمہارا بھی بہت شکریہ ہمارے رشتے کو قبول کرنے کے لیے۔ ایڈی محبت سے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، میں بتا نہیں سکتا میں کتنا خوش ہوں، تم میرے پاس ہو تو لگتا ہے دنیا جہان کی خوشیاں مل گئی ہیں۔ چلو اب اندر جاؤ، باہر کافی ٹھنڈ ہو رہی ہے، ایڈی اس کے گال تھپتھپاتے ہوئے بولا تھا۔ شاہ نور ایک نرم سی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتے ہوئے واپسی کے لیے مڑی، جب ایڈی کی آواز سے دوبارہ رک گئی تھی۔ سنو، شاہ نور نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا، زیادہ دن نہ رکنا، مجھے جلدی بلا لینا، تمہارے بغیر 92 بنگلہ ویران ہے، اس کی رونق صرف اور صرف تم سے ہے، ایڈی محبت سے بولا تھا۔ اوکے، شاہ نور ہاتھ کے اشارے سے بائے کہتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ ایڈی نے بھی مسکراتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا اور اندر بیٹھ گیا۔ ایشل گہری نیند سو رہی تھی جب اسے اپنے کندھے پر کسی کے ہاتھ کا دباؤ کا احساس ہوا تھا۔ اس نے کھلی آنکھوں سے دیکھا، سامنے زہران کندھوں سے پکڑ کر اسے جھنجھوڑ کر اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں زہران، سونے دو مجھے۔ ایشل اپنے منہ پر تکیہ رکھتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب کیا مسئلہ ہے، اٹھنا نہیں ہے کیا تم نے؟ شاید تمہیں یاد نہیں ہے آج کی فلائٹ ہے ہماری، کتنے کام پڑے ہوئے ہیں، اور ادھر میڈم گھوڑے بیچ کر سونے میں مصروف ہیں، زہران اسے گھورتے ہوئے بولا۔ تو فلائٹ تو شام کی ہے نا، ابھی تو سونے دو، ایشل چڑ کر کہتے ہوئے اپنے اوپر کمفرٹر اوڑھتے ہوئے دوبارہ رخ موڑ گئی تھی۔ تم ایسے نہیں اٹھو گی، زہران نے آگے بڑھ کر
کھینچ کر اس کے اوپر سے کمفرٹر اتارا تھا اور اس پر جھک کے عائشل کی تو جیسے ہوائیاں اڑ گئی تھی، ایک دم سے اٹھ بیٹھی۔ یہ کیا کر رہے ہو زہران؟ بے شرم انسان۔ اس کے اٹھنے پر زہران بھی پیچھے ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھ کر زہران کے چہرے پر ایک دل فریب سی مسکراہٹ چھا گئی۔ عائشل نے اس کے کندھے پر ایک مکہ جوڑ دیا تھا۔ بدتمیز انسان، عائشل اسے گھورتے ہوئے بولی۔ اگر آپ کو یاد ہو محترمہ تو میں آپ کا شوہر ہوں، کوئی غیر انسان نہیں، لیکن اپنا حق میں پاکستان جا کر وصول کر لوں گا۔ ابھی تمہیں مزید تنگ نہیں کرتا، ابھی اٹھو، بہت کام ہے۔ زہران اس کے چہرے سے بال ہٹاتے ہوئے شوخی سے بولا۔ اس کی بات پر عائشل ایک دم سے سرخ ہو گئی تھی۔ جلدی سے اپنے چہرے کا رخ دوسری طرف موڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور بیڈ کی دوسری طرف سے اتر کر واش روم کی طرف بھاگ گئی تھی۔ اس کی حرکت پر زہران کا ایک زوردار کہکا گونجا تھا، پھر سر جھٹکتے ہوئے اٹھ گیا۔ مشال جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوئی، اس کے جیسے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ سامنے صوفے پر دو بلیک پینٹ کوٹ میں ملبوس افراد اوپر سے کالے رنگ کی ہیٹ سے چہرے کو آدھا ڈھانپے ہوئے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھے تھے۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے وہ باہر کا دروازہ لاک کر کے اندر آئی تھی، تب لاؤنج بالکل خالی تھا، تو اب یہ اچانک ایک دم سے کہاں سے آ گئے؟ کون ہو تم لوگ اور یہاں میرے گھر میں کیسے آئے ہو؟ اندر کس نے آنے دیا تم لوگوں کو؟ مشال کا حلق تک خشک ہو گیا تھا۔ وہ مشکل چیختے ہوئے بولی، جن کا ان دونوں پر رتی برابر بھی اثر نہیں ہوا اور وہ اسی پوزیشن میں بیٹھے رہے تھے۔ اب مشال کو غصہ آ گیا تھا۔ کون ہو تم لوگ؟ وہ چلاتے ہوئے بولی۔ گارڈ، سیکیورٹی کہاں ہے سب؟ یہ کون ہے؟ یہاں کیسے آئے؟ مشال لاؤنج کے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولی تھی، جو وہیں سے نظر آ رہا تھا۔ ویسے تو بند تھا، لیکن اس کا لاک کھلا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اور آگے بڑھتی، ان میں سے ایک نوجوان نے اسے پیچھے سے پکڑ کر اس کے چہرے پر ایک کپڑا رکھ دیا تھا۔ مشال نے اپنے آپ کو چھڑوانے کے لیے پوری قوت سے ہاتھ پاؤں مارے، لیکن اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ چند ہی منٹ بعد وہ اس کپڑے پر لگی دوائی کے زیر اثر بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس نے بڑی پھرتی سے اسے کندھے پر ڈالا اور باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ صوفے پر موجود دوسرا انسان بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دیا تھا۔ مشال کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنا سر بہت بھاری ہوتا محسوس ہوا تھا۔ اسے اپنے آس پاس موجود ہر چیز گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پیر رسیوں کی مدد سے کرسی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ اس نے نیم بے ہوشی کی حالت میں اپنے سامنے دیو مانند انسان کو دیکھا، جو چہرے پہ مکروہ مسکراہٹ سجائے اس کا سر تا پیر جائزہ لے رہا تھا۔ اب مشال نے بمشکل آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ کون ہو تم؟ اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ تو تم آریان کی بیوی ہو، کوبرا عجیب سے لہجے میں بولا تھا۔ مشال نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسی لیے تمہیں لائے ہیں؟ مشال نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ آریان نے کیا بگاڑا ہے تم لوگوں کا؟ اور تم کون ہو؟ مشال سوالیہ انداز میں بولی۔ مجھے کوبرا کہتے ہیں، اور تمہیں یہاں کیوں لایا گیا ہے اور کس لیے لایا گیا ہے، یہ تمہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ آریان گاڑی ڈرائیو کرتے ساتھ ساتھ مشال کو کال کر رہا تھا، لیکن اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ آریان کے دل میں طرح طرح کے وسوسے جنم لے رہے تھے، جن کے بارے میں وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے ساتھ ہی اس نے گھر کے سیکیورٹی گارڈ کو کال ملائی۔ بیل مسلسل جاتی رہی، لیکن کسی نے کال ریسیو نہیں کی۔ اسی طرح اس نے گھر کے دوسرے ملازموں کو کال ملائی۔ بیل جا رہی تھی، لیکن کسی نے کال ریسیو نہیں کی۔ اب آہستہ آہستہ اس کے اعصاب کام کرنا چھوڑتے جا رہے تھے۔ دماغ معاوف ہو چکا تھا، ہاتھ پیر شل ہو چکے تھے۔ سب ملازمین سیکیورٹی گارڈ میں سے کوئی بھی کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ وہ مشکل اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھ کر گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ 10 منٹ کی مسافت کے بعد وہ اپنے گھر کے سامنے موجود تھا۔ گیٹ کھلا دیکھ کر اس کے تو جیسے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ گاڑی سے نکلتے ہی وہ دوڑتا ہوا گھر میں داخل ہوا، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ سیکیورٹی گارڈ اور مالی اونھے منہ زمین پر گرے ہوئے تھے۔ آریان نے آگے بڑھ کر گارڈ کو اٹھا کر سیدھا کیا۔ اس کا بے جان وجود اب سرد پڑ چکا تھا۔ اس کے ماتھے سے خون کی ایک لکیر گردن تک جا رہی تھی۔ خون چونکہ ابھی تازہ تھا، اس لیے معلوم ہوتا تھا کہ اس کی موت تھوڑی دیر پہلے ہی ہوئی ہے۔ گولی ایک مخصوص گن کی مدد سے ماری گئی تھی، جس کی آواز نہیں ہوتی۔ اس کے ماتھے پر نشان دیکھ کر وہ فوراً جان چکا تھا۔ اس نے بھاگتے ہوئے گھر کے اندر قدم رکھا۔ باقی ملازمین، باورچی سبھی تھوڑے تھوڑے فاصلے پر زمین پر اونھے منہ گرے ہوئے تھے۔ آریان اپنے سن ہوتے وجود کے ساتھ مشال کے کمرے کی طرف بڑھا، لیکن کمرہ خالی تھا۔ مشال
विशाल किधर हो? वॉशरूम, स्टडी, बावर्ची खाना, घर का घर, सारी कोना चेक कर चुका था वो, लेकिन विशाल का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। आर्यन के पूरे जिस्म पर एक लर्जा तारी हो चुका था, आंखों के सामने तारीकी छाने लगी थी। सोफे का सहारा लेते हुए वो मुश्किल अपना तवाज़ुन बरकरार रखा, ज़हन कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं था। तभी उसके मोबाइल की रिंगटोन बजी। उसने कांपते हाथों से कॉल रिसीव की थी। एडी कॉलिंग जगमगा रहा था। शानूर कुछ देर पहले सोकर उठी थी, अभी फ्रेश होकर बाहर निकलने ही वाली थी कि कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ। कौन है? आ जाओ, शानूर ने बालों में ब्रश फेरते हुए जवाब दिया, लेकिन सामने नज़र पड़ते ही उसके हाथ वहीं जम गए। सामने से आने वाली खातून ने नम आंखें लिए उसकी तरफ देखा था, उसकी तरफ बड़ी और मोहब्बत से उसे गले लगा लिया। शानूर सकते किसी आलम में उनके साथ लगी उनका लम्स महसूस करने लगी थी। उसको वो कैसे भूल सकती थी? ताई जान। शानूर की आंखों से आंसू हजारों कतार बह रहे थे। बचपन से लेकर उसका ज़्यादातर वक्त अब तक उन्हीं के साथ ही तो गुजरा था। वो भी उनके लिए उनकी बेटियों जैसी ही थी। उन्हें बचपन से ही वो बहुत प्यारी लगती थी। तभी इन दोनों की पसंदीदगी को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने अपने बेटे के साथ उसकी निस्बत तय कर ली थी। वो जानती थी वो और ज़हरान बचपन से एक साथ खेलते कूदते और शरारतें करते बड़े हुए हैं। दोनों अपना हर काम एक साथ ही करते थे। उनके नज़दीक ज़हरान और शानूर दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे। दोनों घरों के अफराद इस बात पर मुत्तफिक थे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। किस्मत में क्या लिखा है ये तो कोई नहीं जान सकता, ना ही किस्मत का लिखा कोई टाल सकता है। शानूर कि कभी वहमो गुमान में भी नहीं था कि ज़हरान के अलावा कोई और उसकी ज़िंदगी में शामिल हो जाएगा और फिर उसी के साथ उसे ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। मिसेस अहमद काफ़ी देर तक शानूर को अपने साथ लगाए खड़ी रही। शानूर हिचकियों से रोती रही जब उन्होंने शफकत से उसके सर पर हाथ फेरा था। बस बेटा चुप, जो होना था हो गया, खुदा का शुक्र अदा करो। कि तुम बिल्कुल ठीक हो और महफूज हाथों में थी। हमारी तो जाने ही सूली पर अटकी हुई थी। हर वक्त ये धड़का सा लगा रहता था। अम्ना की हालत तो देखी नहीं जाती थी। मिसेस अहमद उसे अपने साथ लगाए बेड पर बिठाते हुए बोली। शानूर नम आंखों से उनकी तरफ देख रही थी। 1 साल बीत चुका था। वक्त कितना बदल चुका, बल्कि सब कुछ ही बदल चुका था, लेकिन उनके खलूस और मोहब्बत में ज़रा भी कमी नहीं आई थी। उन्होंने आज भी वैसे ही मोहब्बत से उसे अपने साथ लगाया था जैसे बचपन में गले से लगाकर प्यार करती थी। एडी ने हंगामी तौर पर अपनी टीम के चंद अहम लोगों को मीटिंग की कॉल दे दी थी। मिशाल के अगवा होने के चंद मिनट बाद ही उस तक ये खबर पहुंच चुकी थी। वो वाक़ये की सारी तफसील भी जान चुका था। कैसे वो लोग आर्यन के घर में दाखिल हुए और गार्ड, चौकीदार, घर के सब मुलाजिमीन को मौत के घाट उतार दिया। आर्यन एडी की सीध में किसी बुत की मानिंद बैठा था। उसको उसके घर से मीटिंग हाल तक भी एडी ही लाया था। उसकी हालत देखकर एडी को बहुत तकलीफ़ हो रही थी। वो जल्द से जल्द मिशाल को वहाँ से बाजियाब करवाना चाहता था। वो जानता था कि ये काम किसका हो सकता है। कोबरा के आदमियों की धमकियाँ उसे काफ़ी दिनों से मुख्तलिफ फ़ोन कॉल्स में मौसूल हो रही थी, लेकिन एडी को इस बात का इल्म नहीं था कि इस बार उसकी जद में आर्यन आ जाएगा। कोबरा एक बहुत ही शातिर इंसान था। उसे न सिर्फ एडी बल्कि उसकी टीम के सब अफराद के बारे में मालूमात थी। एडी मीटिंग में मसरूफ़ था जब उसे माइकल ने एक मोबाइल थमाया जिस पर किसी नामालूम नंबर से कॉल आ रही थी। एडी ने कॉल रिसीव करते साथ ही स्पीकर ऑन कर दिया था ताकि सब लोग सुन सकें। ये उनका अपना रूल था। मीटिंग के दौरान किसी भी टीम मेंबर को किसी नामालूम नंबर से कॉल मौसूल होती तो वो स्पीकर ऑन कर देता ताकि सब लोग सुन सकें। कॉल करने वाले तक रसाई हासिल करने की कोशिश करें। स्पीकर ऑन करते साथ ही कोबरा की गंभीर आवाज़ गूंजी। हेलो मिस्टर एडी, कहा था ना मुझ पर हाथ डालने से पहले एक नहीं कई बार सोच लेना। नताइज काफ़ी बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन तुम्हें तो किसी चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता। तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम्हारे घर वाले अभी तक हमारे हाथ नहीं लगी। कोबरा खबासत से मुस्कुराया। उसकी बात से एडी का चेहरा सुर्ख हो गया था। तुम जैसे कुत्ते मेरे हाथों ज़्यादा देर तक बच नहीं पाते। तुम्हें तुम्हारी इस नीच हरकत की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। एडी दांत पीसते हुए बोला। हाँ। इसकी बात सुनकर कोबरा का एक फलक शिगाफ कहका गूंजा था।
جاری ہے دوستوں. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی. اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں. اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے. ملتے ہیں لاسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.